بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الاجامی کا سبق نمبر 114 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو واحترز بہ سے لے کر والحق والباطل تک پڑھیں گے۔ وعلی صاحبہ ای علی صاحب ذالک الاسم، کہ وہ جملہ مشتمل ہو اس اسم کے صاحب پر، ای الذی قام بہ معناہ، صاحب اسم کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ساتھ مفعول مطلق کا معنی قائم ہو۔ واحترز بھی، مصنف نے اس قید کے ذریعے سے احتراز کیا ہے، النحوی، اس مثال سے، مررت بالبلد فاذا به صوت صوت حمار، نحو مررت بزید فاذا له صوت صوت حمار۔ یہاں پر وجوباً فعل محذوف ہے، وہ یصوت فعل ہے، یصوت صوت حمار، من صوت الشیء صوتا، صوت یصوت صوتا سے بمعنی صوت یصوت تصویتا، صوت یصوت تصویتا کے معنی میں ہے۔ فصوت حمار مصدر، صوت حمار جو مصدر ہیں، وقع للتشبیہ، تشبیہ کے لیے واقع ہیں، علاجا افعال جوارح میں سے ہیں، بعد جملۃ، جملے کے بعد ہیں، ہی قولہ، اور جملہ یہ ہے، لہو صوت، لہو صوت جملہ ہے، وہی مشتملۃ، اور وہ جملہ مشتمل ہے، علی اسم، ایسے اسم پر، بمعنی المفعول المطلق، جو مفعول مطلق کا ہم معنی ہے، وہو صوت، اور وہ صوت ہے، ومشتملۃ، اور جملہ مشتمل ہے، علی صاحب ذالک الاسم، اس اسم کے صاحب پر بھی، وہو الضمیر المجرور فی لہو، اور وہ ضمیر مجرور ہے لہو میں، ونحو مررت بہ، اور دوسری مثال یہ ہے، مررت بہ فاذا لہ صراح صراح ثقلا، ای یصرح صراح ثقلا، وہی امرأۃ، ثقلا اس عورت کو کہا جاتا ہے، مات ولدھا، جس کا بیٹا جو ہے مر چکا ہو۔ ومنہا ای من تلک المواضع، ان مقامات میں سے، ما وہ مقام ہے، وقع موضع مفعول المطلق، مفعول مطلق کا وہ مقام وقع کے واقع ہو، مضمون جملۃ، مضمون جملہ، لا محتملہ، کوئی احتمال نہ ہو، لہا ای لہذہ الجملۃ، اس جملے کے لیے، غیرہ ای غیر المفعول المطلق، مفعول مطلق کے علاوہ کا، نحو لہو علی الف درہم اعترافا، اعترافا سے پہلے اعترفت فعل محذوف وجوباً، ای اعترفت اعترافا، فاعترافا مصدر، اعترافا جو ہے مصدر ہے، وقع مضمون جملۃ، مضمون جملہ واقع ہے، وہی لہو علی الف درہم، اور وہ لہو علی الف درہم ہے، لأن مضمونہ الاعتراف، کیونکہ اس کا مضمون جو ہے وہ اعتراف ہے، ولا محتمل لہا سواہ، اس کے علاوہ کسی اور بات کا احتمال نہیں رکھتا، ویسمى، اور نام رکھا گیا ہے، ھذا النوع من المفعول المطلق، مفعول مطلق کی اس قسم کا، تاقیدا لنفسہ، تاقید لنفسہ رکھا گیا ہے، ای نفس المفعول المطلق، یعنی مفعول مطلق کے نفس کی تاکید کر رہا ہے، لأنہ انما یؤکد، کیونکہ سوائے اس کے نہیں تاکید کر رہا ہے، نفس و اپنی ذات کا، وذات و اپنی ذات کا، لا امرا یغایرہ، نہ کہ کسی اور چیز کا جو اس کا مغایر ہو، ولو بالاعتبار، اگرچہ اعتباری ہو۔ ومنہا، اور ان مقامات میں سے، ما وہ ہیں، وقع کے مفعول مطلق واقع ہو، مضمون جملۃ، مضمون جملہ واقع ہو، لہا ای لہذہ الجملۃ، اس جملے کے لیے، محتمل غیرہ، احتمال ہو، غیرہ ای غیر المفعول المطلق، مفعول مطلق کے علاوہ کا بھی احتمال ہو، نحو زید قائم حقا، ای احق حقا، یہاں پر احق کو فعل جو ہے وہ محذوف ہے وجوباً، اور احق حقا من حق کا یحق، یہ حق کا یحق سے ہیں، اذا ثبت، جب کوئی چیز ثابت ہو جائے، وجب اور واجب ہو جائیں، تو اس وقت حق کا یحق کہا جاتا ہے۔ فحقا مصدر وقع مضمون جملۃ، حقا جو ہے مصدر ہیں جو کہ مضمون جملہ واقع ہیں، وہی قول ہو، اور جملہ یہ ہے، زید قائم، ولہا محتمل غیرہ، اور اس جملے کے لیے مفعول مطلق کے علاوہ کا بھی احتمال ہے، لأنہا تحتمل الصدق، کیونکہ یہ صدق کا احتمال بھی رکھتا ہے، والکذب، اور کذب کا بھی رکھتا ہے، والحق والباطل، اور حق و باطل کا احتمال بھی رکھتا ہے۔ وعلی صاحبہ،
یہاں سے ان مقامات کا ذکر شروع ہے کہ جہاں پر مفعول مطلق کے فعل ناصب کو وجوباً حذف کیا جاتا ہے۔ تو چوتھے مقام کا ذکر جاری ہے۔ چوتھے مقام میں مفعول مطلق کے فعل ناصب کو حذف کرنے کے لیے 5 شرائط کا پائے جانا ضروری ہے۔ ان میں سے 4 شرائط کا ذکر کر چکے ہیں اور اب 5 شرط کا ذکر کریں گے۔ 5 شرائط میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ مفعول مطلق تشبیہ کے لیے ہو، مفعول مطلق افعال جوارح میں سے ہو، نمبر 3 مفعول مطلق جو ہے جملے کے بعد ہو، نمبر 4 وہ جملہ مشتمل ہو ایک ایسے اسم پر جو مفعول مطلق کا ہم معنی ہو، نمبر 5 وہ جملہ مشتمل ہو صاحب اسم پر بھی کہ مفعول مطلق کا معنی جس کے ساتھ قائم ہو اس کو صاحب اسم کہتے ہیں۔ وعلی صاحبہ ای علی صاحب ذالک الاسم، یہ علامہ جامی نے بتلا دیا کہ صاحب ہی میں جو ہی ضمیر ہے یہ اسم کی طرف راجع ہے کہ وہ جملہ مشتمل ہو صاحب اسم پر بھی، ای الذی قام بہ معنی ہو۔ صاحب اسم کیا ہوتا ہے؟ تو یہ مطلب بیان کر رہے ہیں علامہ جامی کہ جس کے ساتھ مفعول مطلق کا معنی قائم ہو تو اس کو صاحب اسم کہتے ہیں۔ واحترز بہ، مصنف نے اس قید کے ذریعے سے اس مثال سے احتراز کیا ہے، مررت بالبلد فاذا بہ صوت صوت حمار سے، کیونکہ ان میں پہلی 4 شرائط تو پائی جا رہی ہے، آخری شرط نہیں پائی جا رہی۔ پہلی 5 شرائط تو یہ ہیں صوت حمارین، مفعول مطلق یہاں پر تشبیہ کے لیے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مفعول مطلق افعال جوارح میں سے بھی ہیں، اور تیسری شرط ہے کہ جملے کے بعد بھی ہیں، بہ صوتن یہ جملہ ہے، جملے کے بعد ہیں صوت حمارین، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ جملہ مشتمل ہو ایک ایسے اسم پر جو مفعول مطلق کا ہم معنی ہو، تو یہ بھی پائی جا رہی ہے صوتن، یہ بہ صوتن جملہ ہے اور ایک میں جملے میں ایک ایسا اسم ہے جو مفعول مطلق کا ہم معنی ہے اور وہ صوتن ہے۔ 5 کی شرط نہیں پائی جا رہی جو کہ یہ ہے کہ وہ جملہ مشتمل ہو صاحب اسم پر بھی، تو یہاں پر صاحب اسم پر مشتمل نہیں ہے، کیونکہ آواز جو ہے شہر جو ہے وہ آواز کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتی کہ وہ آواز نکال رہا ہے کہ مررت بالبلد کہ میں شہر کے ساتھ گزرا، فاذا بہ صوت صوت حمار، تو اس کے لیے آواز دی گدی کسی آواز جو ہے وہ زیرو چیز کی ہوتی ہے، شہر کے لیے آواز نہیں ہوتی۔ نحو مررت بزید فاذا لہ صوت صوت حمار، یہ مطابقی مثال ہیں۔ صوت حمار جو ہے یہ مفعول مطلق تشبیہ کے لیے ہیں اور افعال جوارح میں سے ہیں، جملے کے بعد ہیں، لہو صوتن جملہ ہیں اور وہ جملہ مشتمل ہے ایک ایسے اسم پر جو مفعول مطلق کا ہم معنی اور وہ صوتن ہے، اور وہ جملہ صاحب اسم پر بھی مشتمل ہو اور وہ لہو میں ہو ضمیر ہے جو راجع ہے زید کی طرف۔ ای یسوت صوت حمار، تو یہاں پر یسوت فعل صوت حمار سے پہلے یسوت فعل جو ہے وجوباً محذوف ہیں، یسوت صوت حمار، من صات الشیء صوتن، یہ جو صوتن ہے یا یسوت ہیں یہ ہے صاتا یسوت صوتن سے ہیں، بمعنی صوت یصوت تصویتن، اور اس کا معنی ہے آواز دینا، تو اس کے معنی یعنی باب تفعیل کے معنی میں ہیں۔ فصوت حمار مصدر، صوت حمار جو ہے مصدر ہیں، واقع للتشبیہ تشبیہ کے لیے واقع ہے، علاجن افعال جوارح میں سے، بعد جملے کے بعد ہے، ہی قول ہو اور وہ قول ہے لہو صوتن، جملہ لہو صوتن ہے، وہی مشتملتن، یہ جو جملہ ہے یہ مشتمل ہے علی اسم ایک ایسے اسم پر، بمعنی المفعول المطلق جو مفعول مطلق کا ہم معنی ہے، وہو صوتن اور وہ صوتن ہے، ومشتملتن اور یہ جملہ جو ہے یہ مشتمل ہے علی صاحب ذالک الاسم اس اسم کے صاحب پر بھی، اور وہ کون سا ہے؟ وہو الضمیر المجرور، اور وہ ضمیر مجرور ہیں فی لہو، لہو میں جو ہو ضمیر ہے۔ وَنَحْوُ مَرَرْتُ بِهِ فَإِذَا لَهُ صُرَاحٌ صُرَاحَ الثَّقْلَ، یہ دوسری مثال ذکر کر رہے ہیں مطابقی مثال، تو یہاں پر بھی صراخ الثقل میں مفعول مطلق تشبیہ کے لیے ہیں، افعال جوارح میں سے ہیں، اور تیسری شرط یہ تھی کہ جملے کے بعد ہو، لہو صراح جملہ ہے اور اس کے بعد صراح الثقل ہے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جملہ جو ہے ایک ایسے اسم پر مشتمل ہو جو مفعول مطلق کا ہم معنی ہے، تو صراح اور صراح الثقل کا ایک ہی معنی ہے، اور اس کے بعد وہ جملہ مشتمل ہو صاحب اسم پر بھی، تو لہو میں ہو ضمیر یہ صاحب اسم ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میں گزرا اس کے ساتھ، پس اس کے لیے آواز تھی بچہ گم کر دینے والی عورت کی آواز کی طرح،
अयसरहु, तो सुराह सकला से पहले यसरहु फेल उजूबन महजूफ हैं। अयसरहु सुराह सकला, और सुराह का जो लफ्ज है ये मजमूम है, इन पर जो इनका जो स्वाद है इन पर फतह है, जम्मा है। जैसे कि सुआल, सुआल सीन पर जम्मा है, तो सुराह के स्वाद पर भी पेश है, जम्मा है। वही इमरातुन, ये उस औरत को कहा जाता है माता वलदुहा, जिसका बेटा जो है गुम हो जाए, मर जाए। और हदीस में भी आता है सकलत का उम्मु का, तो ये भी इस्तेमाल किया जाता है। ये वही लफ्ज है सकला वाला, या सकलतुन का लफ्ज जो है सकलत का उम्मु का, ये इस्तेमाल किया जाता है हदीस में, कई मरतबा ये मज़कूर है। वमिनहा आई मिन तिलकल मवाज़िअ, यहां से वो पांचवा मकाम बयान किया जा रहा है कि जहां पर मफूल मुतलक के फेल नासिब को उजूबन हज़फ किया जाता है। और पांचवा मकाम यह है कि मफूल मुतलक मजमून जुमला वाक़े हो, और इस तौर पर वाक़े हो कि जुमले के लिए मफूल मुतलक के अलावा कोई और इख्तिमाल न हो। यानी मफूल मुतलक से पहले एक जुमला हो और यह मफूल मुतलक इस जुमले का मजमून वाक़े हो, यानी इस जुमले का खुलासा वाक़े हो, और इस जुमले के लिए कोई इख्तिमाल न हो मफूल मुतलक के अलावा। और इस मफूल मुतलक की इस किस्म को मफूल मुतलक ताकीद लिनफ्सी ही कहा जाता है। जैसा कि लहू अलैया अल्फु दिरहमिन, इसमें यह शख्स इतराफ कर रहा है कि मेरे ज़िम्मे 1000 रुपए देने हैं फला आदमी के, और एतराफन जो है ये इसका हासिल है लहू अलैया अल्फु दिरहमिन का, तो इसको मजमून जुमला कहते हैं। और लहू अलैया अल्फु दिरहमिन ये जो जुमला है ये एतराफ के अलावा किसी और चीज का मुहतमल नहीं है, किसी और चीज का इस्तेमाल नहीं रखता। वमिनहा आई मिन तिलकल मवाज़िअ, इन मकामात में से मा वो मकाम है वक़ा के मफूल मुतलक वाक़े हो, आई मौज़िअ मफ़ऊल मुतलक, मफूल मुतलक वो मकाम वक़ा के मफूल मुतलक वाक़े हो, मज़मून जुमलतिन, मज़मून जुमला ला मुहतमल लहा, कोई इख्तिमाल न हो, आई लिहाज़िहिल जुमलत, इस जुमले के लिए गैरुहु, आई गैरुल मफ़ऊल मुतलक, मफूल मुतलक के अलावा का। नहु लहू अलैया अल्फु दिरहमिन एतराफन, तो यहाँ पर एतराफन से पहले एतराफ तो फेल जो है उजूबन महजूफ हैं। आई एतराफ तो एतराफन, फ़ातराफन एतराफन जो है मज़दरुन, मज़दर है, वक़ा मज़मून जुमलतिन, मज़मून जुमला वाक़े है, वहिया लहू अलैया अल्फु दिरहमिन, और जुमला लहू अलैया अल्फु दिरहमिन है, लिअन्ना मज़मूनहुल एतराफ, क्योंकि इसका मफ़हूम यह है कि एतराफ कर रहा है 1000 रुपए के अपने ज़िम्मे साबित करने का। लिअन्ना मज़मूनहुल एतराफ हो, क्योंकि इसका जो मज़मून है वो एतराफ है। वला मुहतमला लहा सिवाहु, ये जुमला जो है किसी और चीज का, यानी मफूल मुतलक के अलावा का इख्तिमाल नहीं रखता। व युसम्मा हाज़ा नौ मिनल मफ़ऊल मुतलक, ये से बार से ये बतला रहे हैं कि मफूल मुतलक के इस किस्म का नाम है मफूल मुतलक ताकीद लिनफ्सिही। उसकी वजह यह है कि ये जो किस्म है ये अपनी ही जात की ताकीद कर रहा है, और ये ऐसी ताकीद है जो किसी भी एतबार से अम्र मुगायर की ताकीद नहीं है। अम्र मुगायर जो है दो तरह का हो सकता है, नंबर 1 जाती एतबार से, नंबर 2 एतबारी हवाले से। जो मफूल मुतलक इसके बाद आ रहा है उसका नाम ताकीद लगैरी है। उसकी वजह यह है कि वहां पर ताकीद का एतबार किया गया है, जाती एतबार से नहीं है। और ये जो किस्म है यह हर हवाले से जात ही की ताकीद है, यानी हर एतबार से जात ही की ताकीद करता है। इस वजह से इसका नाम जो है ताकीद लिनफ्सी ही जो है वो रखा गया। वयुसम्मा हाज़ा नौअ मिनल मफ़ऊल मुतलक, और इस नौ का नाम रखा गया है मफूल मुतलक ताकीद लिनफ्सी, ताकीद लिनफ्सी ही रखा गया है। आई नफ्सिल मफ़ऊल मुतलक है कि ये नफ्स मफूल मुतलक जो है इसकी ये जो है इसकी ताकीद कर रहा है। लिअन्नहु इन्नमा युअक्किदु नफ्सहु व ज़ातहु, क्योंकि सिवाय इसके नहीं कि ये ताकीद कर रहा है अपनी नफ्स का और अपनी ज़ात का। ला अमरन युगायिरहु, न कि किसी दूसरी चीज का जो इसका मुगायर हो, वलो बिल एतबार है, अगरचे एतबारी हो। तो ये एतबारी तौर पर भी
غیر کی تاکید نہیں کر رہا بلکہ اپنی ذات کی تاکید کر رہا ہے۔ وَمِنْهَا مَا وَقَعَ مَضْمُونَ جُمْلَةٍ لَهَا، یہاں سے وہ چھٹا مقام بیان کیا جا رہا ہے کہ جہاں پر مفعول مطلق کے فعل ناصب کو وجوباً حذف کیا جاتا ہے، اور وہ مقام یہ ہے کہ مفعول مطلق مضمون جملہ واقع ہو اور اس جملہ جو ہے مفعول مطلق کے علاوہ کا بھی احتمال رکھے، جیسے زید قائم حقاً ہے، تو یہاں پر حقاً مفعول مطلق واقع ہے اور ایسے جملے کا مضمون ہے جو مفعول مطلق کے علاوہ کا بھی احتمال رکھتا ہے، کیونکہ زید قائم جو ہے جملہ خبریہ ہے اور جملہ خبریہ میں دونوں طرح کا احتمال ہوتا ہے، حق و باطل اور سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر وجوباً جو ہے حق کو فعل جو ہیں وہ محذوف ہیں، ای حق کو حقاً، اور یہ مشتق ہیں حق کا یا حق کو سے۔ اذا ثبت، جب کوئی چیز ثابت ہو جائے اور واجب ہو جائے تو اس وقت یہ مادہ استعمال کیا جاتا ہے، حق کا یا حق کو، یہ جو باب ہیں وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اذا ثبت و وجب، فحقا، حقا جو ہے مصدر ہے، وقع مضمون جملتن، یہ مضمون جملہ واقع ہیں، وہی قولہ زید قائم، اور زید قائم جملہ ہے، ولہ محتمل غیرہ، اور غیر کا احتمال بھی رکھتا ہے، اور وہ کذب ہے، حق ہے، باطل، حق کے مقابلے میں باطل کا بھی احتمال رکھتا ہے، لأنها تحتمل الصدق والکذب والحق والباطل، کیونکہ صدق، کذب اور حق و باطل کا احتمال رکھتا ہے۔ آج ہم نے پڑھا ہے واحترز بہ سے لے کر والحق والباطل تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔